السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسلام میں جو حقوق، جس کو حق کہتے ہیں، ہر انسان کے اوپر یہ دو طرح کے حق ہوتے ہیں. ایک حق ہوتا ہے اللہ کا اور دوسرا حق ہوتا ہے مخلوق کا. خالق کا حق اور مخلوق کا حق، دونوں حق کو ادا کرنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہوتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نماز فرض کی ہے تو نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے. جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام کی ہیں ان سے دور رہنا یہ اللہ کا حق ہے. اور بندوں کا حق کیا ہے اور پوری مخلوق کا حق کیا ہے؟ مخلوق کا حق یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے جس لیے بنایا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا، اس کو مخلوق کا حق کہتے ہیں. اگر راستہ اللہ رب العزت ہی نے راستہ بھی بنایا، راستہ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ انسان اس پر چل کر کے اپنی منزل تک پہنچے. اب کوئی اگر راستہ روک کر کے وہاں پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ اس نے راستے کا حق ادا نہیں کیا، حق کے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہے. وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی درخت ہے اور کسی انسان کو کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، ایسی جگہ پر اپنی محفوظ جگہ پر ہے، تو اس درخت کو حفاظت کے ساتھ وہاں رہنے دینا یہ اس درخت کا حق ہے. خواہ مخواہ اس کو کاٹ کر کے پھینک دینا یہ اس کے حق کے خلاف ہے. یہ مخلوق کا حق. اور ساری مخلوق میں بھی جو بندے ہیں، انسان ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ اونچا ہے. خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پاک کا، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج جتنے بھی بندے ہیں، انسان جو بھی ہیں، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کا حق سب سے الگ ہے اور سب سے اونچا ہے. دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے حق بھی رکھے اور بندوں کے حق بھی رکھے ہیں. اللہ کا حق اگر چھوٹ جائے تو اس کے طریقے کو اگر اپنا لیا جائے، کسی کی اگر نماز چھوٹ گئی تو اس حق کو اگر دوبارہ وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کرے گا کیا کہ جو فرض نماز ہے اس کی قضا کرے گا، اور جو قضا ہوئی ہے اس کے لیے سچے دل سے توبہ کرے گا. اگر کسی نے غلطی سے کبھی شراب پی لی تو اب شراب کے لیے توبہ ہے سچی کہ وہ آئندہ کے لیے سچے دل سے توبہ کرے گا کہ آئندہ کبھی نہ ہو. یہ اس کی بھرپائی کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے. اور بندوں کا حق ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی یہ اعلان فرمایا کہ جب تک
جس بندے کے ساتھ تم نے حق مارا ہے اس بندے کی حق کو اگر پورا ادا نہ کریں گے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بندے کا حق تمہیں ادا کرنا پڑے گا. اگر کسی کے 1000-2000 روپئے اگر چیٹنگ کے ذریعے اگر تم نے حاصل کر لیے ہیں اور پھر مسجدوں میں آ کر کے اگر توبہ کرو گڑ گڑاؤ کہ مولا اس کے 2000 لے لیے مجھے معاف کر دے, تو رب کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ پہلے 2000 اس کو ادا کر یا تو اس سے معاف کروا لے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب کی بارگاہ سے معافی نہیں مل سکتی. اس لیے بندوں کے حق کے ساتھ کبھی حق تلفی نہ کی جائے. یہ بندوں کا حق اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جو ان پر مہربانی کرتا ہے, جو اس مخلوق کے اوپر مہربان ہوتا ہے اور جو ان کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. حضرت امام ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالی عنہ احوال الغوث کے اندر کتاب ہے جس کے اندر غوث قطب ابدال کے احوال آپ نے تصنیف فرمائے, حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ جو ابدال کی منزل پر فائز ہوتے ہیں, کئی وہ ہیں جو قطب بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ ابدال کی منزل جانتے ہی یہ ابدال کون ہیں؟ حدیثوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے زمین کے اوپر 30 بندے ایسے ہوتے ہیں, 30 اللہ کے ولایت کے وہ درجے والے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ابدال کا سٹیٹس اور ابدال کی کرسی عطا فرماتا ہے. جو بندے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو بارش عطا فرماتا ہے, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو روزیاں عطا فرماتا ہے. یعنی رحمت کے خزانے ان 30 کی وجہ سے زمین والوں کو ملا کرتے ہیں. یہ وہ مقدس جماعت ابدالوں کی ہے. پھر کہا گیا کہ یہ ابدال بنتے کیسے ہیں, ولایت کے اس اونچے پوسٹ پر پہنچتے کیسے ہیں؟ جیسے حکومتوں کے اندر ایک کرسی کے اوپر دوسری کرسی, اس کے اوپر الگ پوسٹ, اس کے اوپر الگ پوسٹ, ایسی ایک کے اوپر ایک پوسٹ ہوتی ہے. یوں ہی ولایت کے اندر ولایت کے درجے بھی بہت مختلف ہوتے ہیں. چھوٹے سے لے کر اونچائی تک ولایت کے درجے بھی ترقی کرتے ہیں. اس میں ابدال ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جو بہت اونچی منزل پر فائز ہوتا ہے, جو پوری روئے زمین پر ایک زمانے کے اندر صرف 30 ہوا کرتے ہیں. اس میں سے اگر ایک کا بھی وصال ہو جائے تو اللہ نیچے والے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کے اوپر کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ابدال کی منزل ہوتی ہے. اب پوچھا گیا کہ ابدال بنتے کیسے ہیں, تو حدیثوں میں ارشاد ہے کہ مفہوم اس کا یوں ہے کہ لا بکثرت صیامہم ولا بکثرت صلاتہم, زیادہ نوافل نمازوں کی وجہ سے نہیں, زیادہ نوافل روزوں کی وجہ سے نہیں. فرض جو ہے وہ تو ہر ولی کرتا ہے. ولی اگر فرض ادا نہ کرے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے زیادہ نوافل, رات دن نوافل پڑھنے سے یہ درجہ نہیں ملتا, رات دن نوافل روزے رکھنے سے یہ درجہ نہیں ملتا, رات دن تسبیح ہلانے سے یہ درجہ نہیں ملتا. تو کیسے ملتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اس لیے ملتا ہے کہ یہ مخلوق خدا کے اوپر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں, لوگوں کے اوپر مہربان بہت ہوتے ہیں. اس لیے ایک روایت میں یوں ارشاد ہوا کہ جو شخص روزانہ اپنی دعا کے اندر اس دعا کو شامل کر لے, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پاک کے اوپر تو رحم فرما. دل سے اگر یہ دعا کرے گا کہ مولا میرے حبیب کی اس امت کے اوپر مہربانی فرما دے, اگر دل سے کوئی امت رسول کے لیے دعا کرے گا, بندوں کے لیے دعا کرے گا, تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو ولیوں کا جو درجہ ہوتا ہے, اولیاء کا جو درجہ ہوتا ہے, اس میں سب سے زیادہ اہمیت ان کے دلوں کی ہوتی ہے.
ان کا دل بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہوتا ہے، اور بلا شبہ جس کے دل میں جتنا زیادہ مہربانی ہوتی ہے، جس کے دل میں جتنا زیادہ رحم ہوتا ہے، جو جتنا بڑا مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ درجہ بھی ولایت کا اس کو اتنا ہی بڑا عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس مہربانی کے ساتھ اللہ کے حق کی ادائیگی ضروری ہے۔ پانچوں نمازوں کی پابندی شرط ہے، سارے حرام سے بچنا ضروری ہے، پھر مہربانی دکھائے گا تو ولایت کا درجہ مل سکتا ہے۔ اگر کوئی مہربانی کرتا رہے اور نمازیں چھوڑتا رہے، پھر کہے کہ میں تو ولی والا ہوں، میں ولایت والا ہوں، تو ایسے باپو کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ولایت اس وقت ہوتی ہے کہ جب شریعت کی پوری پابندی حاصل ہو جائے، شریعت کی پوری پابندی کے بعد ہی طریقت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اب جس کے دل میں مہربانی جتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا درجہ بھی اتنا ہی اونچا عطا فرماتا ہے۔ اور بلا شبہ میرے خواجہ، ہند کے راجا، سلطان الاولیاء، سردار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پورے ہندوستان کی ولایت لے کر کے جو تشریف لائے، آپ بتاؤ کہ میرے خواجہ کے دل میں امت کا رحم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ مہربانی اور یہ رحم خواجہ کے دل میں کیسا ہے، اور اس کو آپ پورا تو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو صرف کچھ واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواجہ کی رحم دلی کیسی ہے۔ حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء، جب سب سے پہلی بات کہ آپ ہندوستان تشریف لائے، کیوں تشریف لائے؟ کہ یہاں پر سونے اور چاندی کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے؟ اس لیے کہ یہاں کے زمین کے اندر خزانہ بہت زیادہ تھا؟ کیا یہاں کے راجاؤں کے دربار میں خزانے بہت بھرے تھے اس لیے آئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اے معین الدین حسن، جاؤ ہندوستان کی ولایت ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ 5ویں 6ٹی صدی میں 600 سال حضور کے وصال اقدس کو گزرنے کے بعد خواجہ غریب نواز مزار اقدس پر حاضر ہوئے، انہیں مزار مقدس سے آواز دی گئی، جاؤ تمہیں ہندوستان کی ولایت ہم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب بادشاہ بنانا بھی رسول کا کام ہے، اور بادشاہت چھیننا بھی مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ رسول اللہ کے اختیار کی باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معین الدین حسن سنجریر رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت ہندوستان عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جاؤ وہاں پر بت کدا ہے، وہاں تمہیں اسلام کی روشنی کو عام کرنا ہے۔ میرے خواجہ چلے، وہاں سے چلتے چلتے، اب سوچو تو صحیح کہ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں ہندوستان، اس وقت کے راستے کیسے؟ اس وقت نہ کوئی سائن بورڈ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، جنگلوں کا راستہ ہے۔ پہلی بار ہندوستان آ رہے ہیں، وہ تو آج گوگل کا زمانہ ہے، اس وقت عالم کیا تھا؟ خواب میں صرف نقشہ پیارے آقا نے دکھا دیا تھا۔ میرے خواجہ کے ذہن میں وہ حضور کا بتایا ہوا نقشہ موجود تھا، اور وہ اسی کے نقشے کے اوپر چلتے ہوئے ہندوستان پہنچے ہیں۔ راستے میں کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی سے پوچھا ہو کہ بتاؤ ہندوستان کا راستہ کون سا ہے۔ ہم گوگل ہاتھ میں لے کر کے بھی راستے پوچھتے ہیں، لیکن میرے خواجہ کا بے نیازی کا عالم ایسا تھا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ گوگل اور کسی جوگل کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، وہ ولایت کے شہنشاہ ہوتے ہیں، ہر حال میں شہنشاہ ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز چلے ہیں، ہندوستان جب پہنچے، اب ہندوستان جب پہنچے، آج ہم اور آپ جب کبھی کسی سے کہا جائے محلے کے اندر ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو سدھارنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، فلا فلا اس محلے کے اندر کتنے سارے شرابی ہیں، وہ سارے شرابیوں کو لائن پر لانا ہے، لوگ غیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو واپس لانا ہے۔ اگر کسی جگہ ماحول کو اگر سدھارنے کی بات کی جائے اور کھلم کھلا حق بات بولنے کے لیے اگر کہا جائے تو عوام
کئی سارے خاص لوگ جو علم رکھنے والے وہ بھی کہتے ہوئے نظر کیا آتے ہیں کہ ماحول اچھا نہیں ہے. کھل کر کے اگر بولیں گے تو حالت یہ ہو جائے گی, اگر ہم ایسا کریں گے تو فلاں ہمارے خلاف ہو جائے گا, دنگا فساد ہو جائے گا. جبکہ حالت ابھی کیا ہے, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان یہاں موجود ہیں, کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ہم فتنے دور کرنے والی باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں. کیا میرے خواجہ جب آئے تھے تو یہاں کے راجا مہاراجا گل پوشی کرنے کے لیے بارڈر پر کھڑے ہوئے تھے؟ بتاؤ تو صحیح. پھولوں کا حال لے کر کے کیا پرتھوی راج اجمیر کی بارڈر پر کھڑا تھا کہ آئیں گے تو میں گل پوشی کروں گا؟ کیا یہاں کے سارے سادھو سنت حضرت غریب نواز کے لیے گلاب ہاتھ میں لے کر کے نچھاور کرنے کے لیے کھڑے تھے؟ ہندوستان میں کیا یہ ماحول تھا؟ کیا لوگوں کے گھروں میں دعوت غریب نواز کی فکس تھی پہلے سے؟ کیا یہ ماحول تھا؟ کچھ نہیں. قدم قدم پر جان کا خطرہ تھا, ہر قدم پر دشمن تھا, اور ایسا دشمن کہ جو وجود کو ختم کرنا چاہتا تھا. غریب نواز کو معاذ اللہ دنیا سے مٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ ہندوستان پہنچ بھی نہ سکیں اور اسلام کی دعوت عام ہو بھی نہ سکے. اس چراغ کو آنے سے پہلے بجھانا چاہتا تھا. پورے ہندوستان میں حالت کیا تھی؟ غریب نواز کے سب دشمن بنے ہوئے تھے. ایسے میں کیا غریب نواز نے یہ سوچا تھا کہ وہاں جانے میں تو حالت خراب ہو جائے گی, وہاں جانے میں ماحول اچھا نہیں ہے, وہاں جا کر کے کلمہ کیسے پڑھاؤں گا, وہاں جا کر کے حق کی بات کیسے کہوں گا؟ قسم خدا کی اگر میرے معین الدین حسن نے اس وقت اگر اپنی ذات کے لیے یہ سوچا ہوتا کہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے, جان کا خطرہ ہے, لوگ دشمن بن جائیں گے, اگر ایسا سوچا ہوتا تو کیا آج ہماری زبانوں پر یہ کلمہ ہوتا؟ ہندوستان میں یہ اسلام کے چراغ کیسے جلتے؟ لیکن غریب نواز نے صرف امت رسول کا خیال کیا. دل میں اگر ڈر تھا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر تھا, اور یہ عزم مصمم کو لے کر کے میرے غریب نواز ہر ملک کی بارڈر پار کرتے چلے, اور جو پوری کفر و شرک کی نگری تھی وہاں بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنے غریبی والے جتنے بھی آپ کے مریدین تھے جو حقیقت میں کوئی امیر زادے نہیں تھے اور کچھ ایسے بھی نہیں تھے کہ اپنے اپنے بڑے خاندان اور بادشاہوں سے تعلق رکھتے ہوں, وہ غریب اور فقراء کی جماعت تھی. ان کو مریدوں کو ساتھ لے کر کے میرے خواجہ ہندوستان تشریف لائے, اور ہندوستان میں آپ کا قدم کیا رکھا ہے کہ وہ محنت کی ہے, وہ حق کی بات کا جھنڈا بلند فرمایا کہ 90 لاکھ سے زیادہ کلمے پڑھنے والے یہاں پر پیدا ہو گئے. پورے ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن ہونے لگی. خواجہ غریب نواز کے دل کے اندر امت رسول کے بارے میں رحم تو آپ دیکھیں, رحم کا عالم کیا تھا. حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت یہ حالت نہیں تھی کہ باقاعدہ ایسے لوگ جمع ہو جائیں اور پھر حضرت کو غریب نواز کو تقریر کے لیے بلائیں اور وہ آ کر کے تقریر کریں, پھر لوگ سیکھ جائیں, پھر حضرت کو ہدیہ دیں اور حضرت چلے جائیں. یہ ماحول تھا؟ نہیں تھا. وہاں تو حالت یہ تھی کہ جمع خود کرنا تھا, لوگوں کو بلانا تھا, اور بلانے کے لیے ہدیہ بھی خود دینا پڑتا تھا, سنانے کے لیے لوگوں کو ہدیہ دینا پڑتا تھا. میرے خواجہ نے دین کی خدمت ایسے کی ہے. جب تشریف لاتے غریب نواز, جب ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان کا عالم ایسا تھا کہ دو سب سے بڑی پریشانیاں کہ نام مسلم یہاں کے عام پرجا کی نظر میں بڑے بڑے راجاؤں کے کہنے سے اور ان کے دھرم گروؤں کے کہنے سے اس قوم کو اچھوت سمجھا جاتا تھا کہ جو مسلم قوم ہے اس کو کسی دوسرے مذہب والے کا ہاتھ بھی اگر لگ گیا تو وہ ہاتھ کو دھو لیا گیا. نعوذ باللہ, اتنا کمتر سمجھا جاتا تھا. اور دوسری بات کہ خواجہ غریب نواز جب تشریف لائے تو آپ کی زبان فارسی تھی, پرسین, اور ہندوستان والے ہندی اور سنسکرت بولتے تھے.
زبان کا بھی اختلاف، اور لوگ قریب آنے کے موڈ میں بھی نہیں، قریب آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ سوچو یہ اگر حالت ہو اور وہاں ایک محلے کو نہیں سدھارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجمیر کی ایک گلی کا کام نہیں سونپا تھا، ایک دو محلے کا کام نہیں سونپا تھا، دو چار گھر کا کام نہیں سونپا تھا۔ پوری دنیا میں جو دو تین ممالک سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، اور وہ بھی آج کی حالت یہ ہے کہ بارڈریں کم ہو گئی تب اتنا بڑا ہے، اس وقت تو پاکستان بھی اسی میں تھا، افغانستان بھی اسی میں تھا، بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، لنکا بھی اسی میں تھا، نیپال بھی اسی میں تھا، یہ سارے مل کر کے ایک ہندوستان تھا۔ اس ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا کام غریب نواز لے کر کے آئے۔ اب آپ سوچو کہ پورے ملک کو سدھارنا ہے، اور پاس ہیرے جواہرات کے ٹرک بھر کر کے نہیں لائے ہیں کہ جس طرح ووٹ خریدے جاتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کو خرید کر کے اسلام میں لے آئیں اور بدنامی والی گھر واپسی کروائیں۔ یہ سب کام پیسوں کا نہیں تھا جیسے آج کا وہابی کرتا ہے، جیسا آج کا مشرک کرتا ہے۔ پیسوں سے کام نہیں ہوا تھا، وہاں جو کام ہوا تھا وہ کردار مصطفیٰ دکھایا تھا، رسول اللہ کے اخلاق کا نمونہ دکھایا تھا، پیارے آقا کے خلق عظیم کی جھلک دکھلائی تھی، عطائے رسول ہونے کا انداز دکھلایا تھا۔ میرے غریب نواز نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت پاک کا نقشہ بن کر کے دکھا دیا تو قسم خدا کی جیسے مکہ کے اندر 360 ختم ہو گئے اور ایک کا کلمہ بلند ہو گیا، اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہاں کے سارے راجے مہاراجے ٹوٹ گئے اور ایک خواجہ کی سلطنت سب میں عام ہو گئی۔ رحم دلی کا عالم کیسا تھا، پڑوسیوں کے حقوق، سنت رسول کہتے کس کو ہے؟ دعوت دین میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے اور جس کے دل کے اندر جتنی چمک ہوتی ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں، اور جب دل سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کے دل پر اثر کرتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ گزر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ یہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ غریب نواز اگر پورے کفر کی نگری میں کھڑے ہو کر کے اگر کہہ دیں قولوا لا الہ الا اللہ تو ہزاروں کا مجمع ساتھ پکار اٹھے، دین کو چھوڑ دے، زنار کو توڑ دے، ٹیکا مٹا دے، مورتی توڑ دے، اور ساتھ مل کر کے خواجہ کے پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ خواجہ کا دل نور مصطفیٰ سے چمک رہا تھا، اس لیے ان کی زبان سچائی کا مرکز بنی ہوئی تھی، ان کی زبان کبھی دھوکے میں استعمال نہیں ہوئی تھی، ان کی پاک زبان کبھی مسلمان کو فریب دینے میں استعمال نہیں ہوئی تھی، ان کی زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں دیا گیا تھا، دل کے اندر بغض و حسد اور کینہ نہیں تھا، دل مصطفیٰ کے نور سے جگمگا رہا تھا، زبان پر مصطفیٰ کی حدیث تھی، کلمات و تسبیح تھے، درود پاک کا ہدیہ تھا۔ یہ دل کی صفائی تھی، زبان کی صفائی تھی، عقیدے کی صفائی تھی، کلمات کی صفائی تھی، جس کا انداز یہ ہوا کہ اس وقت ایک خواجہ نے صرف کلمے کی ایک دعوت تھی، 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے، 90 لاکھ نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور آج کا عالم یہ ہے کہ کروڑوں مل کر کے کہہ رہے ہیں اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، لیکن ایک آنے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زبانوں پر جھوٹ جاری ہے، زبانوں پر غیبت جاری ہے، دلوں کے اندر کینہ اور حسد ہے، بغض ہے، دین کی خدمت کئی کرتے ہیں لیکن کئیوں کے اندر جہاں دنیا بسی ہے وہ دین کی خدمت میں بھی دنیا کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمتوں کا انداز نہیں ہوتا۔ رحم دلی کا عالم یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز، چھوٹی چھوٹی عمل کرنے والی سنتوں پر آپ کا عمل کیسا؟
پڑوسی کے حقوق میں آپ دیکھو، سیرت خواجہ پڑھو، کرامتیں تو بہت پڑھی ہیں، سنی بھی ہیں، لیکن کرامتیں آتی کیسے ہیں وہ طریقہ بھی ذرا سیکھو، کرامت والے بنتے کیسے ہیں ان سیرتوں کو بھی ذرا پڑھو۔ خواجہ غریب نواز پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں اپنے نانا جان کے نقش قدم پر رہتے تھے۔ پڑوسی جب تک کھانا نہ کھائے، چاہے وہ کوئی غیر کیوں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے گستاخ نبی نہ ہو۔ وہ تو ایسا غیر ہے کہ جس سے کوئی رشتہ ہی جائز نہیں ہے، اس پر کوئی رحم ہی نہیں، وہ قابل رحم رہتا ہی نہیں۔ جس نے رحمت للعالمین کو دل سے نکالا، اس کے لیے دنیا میں کوئی رحمت نہیں بچتی ہے، نہ دنیا میں رحمت ہے نہ قیامت میں رحمت ہے۔ تو پھر غیر کون؟ غیر وہ جو وہابیوں کے علاوہ ہیں، جو رافضیوں کے علاوہ ہیں، جس نے کلمہ پڑھ کر کے دل میں نبی کی گستاخی نہیں کی ہے۔ وہ ایسا اگر غیر بھی ہوتا تو خواجہ غریب نواز کے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی سنتیں آپ دیکھیں تو صحیح، جب تک وہ کھانا نہ کھا لے خواجہ غریب نواز تناول نہ فرمائے۔ کوئی مصیبت اگر پڑوسی پر آئے تو خواجہ غریب نواز پہلے پریشان ہو جائیں۔ جب پڑوسی میں کسی کی میت ہو جائے تو آپ مسلسل کسی کے بلائے بغیر، کسی کے دعوت دیے بغیر جنازے میں سنت مصطفیٰ سمجھ کر کے شریک ہوں۔ وہاں جائیں، گھر والے تو سارے پلٹ آتے تھے، سب واپس آ جاتے تھے، لیکن میرے خواجہ غریب نواز وہ قبر پر سب کے آنے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے اور دیر تک تسبیح و تحلیل کرتے تھے، دعائے مغفرت کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ کے خلیفہ اکبر، سب سے بڑے خلیفہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی پڑوسی کے یہاں جنازہ ہو گیا، میت ہو گئی، جنازے کو لے کر کے گئے، قبر میں دفن کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے معمول کے مطابق اس جنازے کے ساتھ بھی تشریف لے گئے۔ آپ وہاں بیٹھے اور قبر کے اوپر آپ بیٹھے رہے اور چہرے کا رنگ بدلنے لگا، پریشانی کے آثار چہرے پر آنے لگے، ایسا صاف دکھتا تھا کہ حضرت ٹینشن میں ہیں، بالکل چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، آنکھیں بند تھی، تھوڑی دیر میں الحمدللہ کہہ کر کے ہنسنے لگے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ بیعت اور مریدی بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں حضور بندہ نواز ماجرا کیا ہے؟ آج آپ اس قبر پر بیعت اور مریدی کو کیوں یاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب اس مردے کو قبر میں رکھ کر کے گئے تو اس پر عذاب کے فرشتے آئے، خواجہ قبر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے نظر غیب۔ بے شک ہمارے اولیاء زمین کے اوپر ہوں تو نیچے بھی دیکھتے ہیں اور زمین کے نیچے ہوں تو اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ اور زمین کے اوپر ہوں تب تو عام لوگوں کی نظریں لمٹ والی ہوتی ہیں، پردے ہوتے ہیں، اور جب زمین کے اندر چلے جائیں تو یہ پردے اور لمٹ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جس وقت بندے کو موت آتی ہے اس وقت ہر بندے سے فرشتے کہتے ہیں کہ آج تک جو تیری نگاہ پر پردے تھے کہ ان پردوں کی وجہ سے تو غیب کے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، زمین کے اوپر تھا تو نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا، تیرے آزو بازو دوسری مخلوق کیسی ہے نہیں دیکھ پاتا تھا، اللہ کے جلووں کے نظارے نہیں کر پاتا تھا۔ اب تیرے اوپر موت آئی ہے، بدن کے اس لمیٹڈ اور تھوڑے سے تعلق سے تیری روح کا رشتہ چھوٹا ہے، اب اس روح کو جیسے ہی ہم نے آزاد کیا ایسے آزاد ہوئی جیسے پنجرے سے پرندہ آزاد ہوتا ہے۔ اب اس آزادی کے بعد ہم نے تیری آنکھوں کو بھی تیز کر دیا کہ جو چیزیں اب تک نہیں دکھتی تھی وہ سب تجھے نظر آنے لگے گی۔ میں کہتا ہوں کہ جب ایک عام بندے کا یہ حال ہے کہ اس کو جو نہیں دکھتا تھا سب دکھنے لگتا ہے تو سلطان الاولیاء کا عالم کیا ہوگا، اولیاء کرام کا عالم کیا ہوگا کہ جو آلریڈی
دنیا میں رہتے ہیں تب بھی جب غیب کو دیکھتے ہیں تو جب جسم کے اس قید سے وہ آزاد ہوتے ہیں اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کی نگاہوں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو عذاب ہو رہا تھا, عذاب کے فرشتے آ گئے تھے, عذاب شروع نہیں ہوا تھا, عذاب کے فرشتے آ گئے تھے, اور جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے کہ عذاب دینا چاہ ہی رہے تھے, شروع ہی کر رہے تھے کہ ادھر سے میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی آ گئے. ولیوں کا تصرف دیکھو, کتاب سیار الاقطاب کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. ہماری باتیں کوئی آج کے میڈیا والی جھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہے, ہماری باتیں الحمدللہ کتابوں سے آتی ہے, جو نیک داڑھی والے با نمازی با شرع لوگ لکھتے ہوئے آتے ہیں, وہ کبھی جھوٹی باتیں نہیں لکھتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے اور فرشتوں سے کہنے لگے اس پر عذاب نہ کرو, یہ میرا مرید ہے. فرشتوں نے عرض کی حضرت آپ کا مرید تو ہے لیکن یہ آپ کے نقش قدم پر نہیں تھا. ایمان عقیدہ برابر ہے, مرید ہے, لیکن یہ آپ کے نقش قدم پر نہیں تھا, شریعت کی پابندی نہیں کرتا تھا, سنتوں کا پابند نہیں تھا. تو کہنے لگے, خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ میرے نقش قدم پر نہیں تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اس فقیر کے حوالے کر دیا تھا, اس فقیر کے حوالے تو کر دیا تھا, اب اس کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہو گئی. غیب سے ندا آتی ہے, غیب سے آواز آئی کہ میرا عثمان سچ کہتا ہے, اس بندے کو آزاد کر دیا جائے. اب آپ سوچیں کہ سچی بیعت اور مریدی اگر ہو, سچے پیر سے اگر ہو تو یہ کیسا فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن اس سچی مریدی کے لیے ضروری ہے کہ پوری زندگی اپنا عقیدہ سنبھال کر کے رکھے, عقیدے کو بچا کر کے رکھنا ضروری ہے. اگر عقیدہ جس کا ختم ہوا, بد مذہب کی صحبت میں بیٹھا اور قرآن اور حدیث کے غلط معنی سے اگر اس نے کوئی بات تمہارے کان میں ڈال دی تو آپ کا عقیدہ ختم ہونے سے سچے پیر کے اگر مرید ہوں گے تو بھی مریدی ختم ہو جائے گی. بالکل غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس جانثار کے قبر کے حالات کا پتہ دیا. اب دیکھیں دوستو, حضرت غریب نواز قبر کے اندر مشاہدہ فرما رہے ہیں. آپ نے پورے ہندوستان میں دین اسلام کی جو شمع جلائی, آج تک چشتی سلسلہ جاری ہے. چشتی سلسلے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اسلام کی شمع ہے. خواجہ غریب نواز نے یونیورسٹیاں اینٹ اور پتھروں کی تو نہیں بنائی, لیکن ایک ایک خلیفہ ایسا دیا کہ یونیورسٹی سے بڑھ کر کے ہر جگہ ایک ایک خلیفہ وہ دیا کہ ایک یونیورسٹی سے بڑھ کر کے ہے. جو کام کرو ایک ہی خلیفہ سے ہر کام ہو رہے ہیں. ناگور میں خواجہ حمید الدین, دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی, اور آپ کے احمد آباد میں حضرت شمس الدین فوقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو غریب نواز کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں. جانتے ہیں ان کو, نام سنا ہے؟ خواجہ شمس الدین فوقانی خواجہ غریب نواز کے ساتھ بس بات نہیں. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا.
اب آج کے دور میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر کے اگر ہمیں دین متین کی خدمت کرنی ہے، امت مصطفیٰ کے اوپر اگر رحم دلی کا اثر دکھانا ہے، تو سب سے پہلے ہر انسان کو یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں انشاءاللہ کام ایسا کروں گا کہ میں اور میرے ساتھ کوئی ایک امتی کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں. کام ایسا ہو کہ جس میں کم سے کم ایک شخص کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک کا ہدایت کا ذریعہ بنے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ اگر اس لائق نہ ہو تو آپ کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے. حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے تو وہ تمہارے لیے دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ افضل ہے. آج حضرت خواجہ غریب نواز نے جو ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم رسول اللہ کے نعرے یہاں بیٹھ کر کے لگا رہے ہیں، اب اس کو برقرار رکھنا ہے. جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اب اس کو ہمیں صرف برقرار رکھنا ہے. اگر برقرار رکھنا ہے تو تھوڑا سا سیریس ہو جائیں اس بات میں کہ اب سنی سنی متحد ہو جائیں. ہم اتحاد غیروں سے چاہتے ہی نہیں ہیں. صلح کلیت سے کبھی قوم مضبوط نہیں ہوتی ہے بلکہ قوم گر جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ گھی کے اندر اگر ملاوٹ ہوگی تو وہ گھی طاقت زیادہ دے گا یا کمزور کرے گا؟ کمزور کرے گا. اگر گھی کے اندر ملاوٹ ہوگی تو ملاوٹ کرنے سے لگے گا تو بہت زیادہ، لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا بلکہ کیا دے گا؟ نقصان دے گا. اس لیے پیور گھی بنو، چاہے تھوڑا ہی رہو لیکن پیور رہو، خالص اور شدھ رہو. اس لیے ہمارے بزرگان دین ہمیشہ نصیحت کرتے آئے کہ سنی سنی کے ساتھ متحد ہو جائے. آپس میں اہل سنت اگر متحد ہو گئے تو ان کا اتحاد کئی ساری حکومتوں کو آگے بڑھا بھی سکتا ہے اور کئی ساری حکومتوں کو پونچھ کھینچ کے گرا بھی سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ سستی کرو نہ غم کرو، تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم سچے عقیدے والے مومن بن کر کے رہو تو. حضرت خواجہ غریب نواز کی دینی خدمات پر کچھ روشنی ڈالنی تھی، جتنا ہو سکا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آپ حضرات اور سید صاحب قبلہ کے درمیان میں زیادہ پردہ رکھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، حضرت کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.